آپ رات کے وقت صحیح طور پر بھی نماز شب پڑھنے کی پابند ہو جائیں گی۔ پورہائے صداقت کے نام سے کتاب ہے علماء اور عرفاء کے حالات پر، اس میں آیت اللہ علی آقا قاضی کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی کہ اس زمانے میں جب آیت اللہ علی آقا قاضی نجف میں ہوتے تھے تو ایک شخص تھا وہاں پر جو کہ ایک ڈاکو تھا قاسم نام کا، بہت چور اور ڈاکو، یعنی اتنا خطرناک آدمی تھا کہ لوگ اس کی شکل دیکھتے ہی ادھر سے ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ اچھا اب لیکن یہ آیت اللہ علی آقا قاضی سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ دیکھیے بہت سے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں کہ عالموں کے پاس بھی بہت سے اس طرح کے افراد آتے ہیں جو بدنام ٹائپ کے ذرا ہوتے ہیں، تو بہت عقیدت رکھتا تھا۔ تو یہ روزانہ غروب آفتاب کے وقت نجف میں رہتا تھا، تو کہیں اندھیرے میں کہیں چھپ جاتا تھا۔ جب آیت اللہ علی آقا قاضی رستے میں مسجد جاتے ہوئے یا روزے کی طرف جاتے ہوئے وہاں سے گزرتے تو اچانک سے ان کے سامنے آ جاتا تھا اور سلام کرتا تھا، مصافحہ کرتا تھا۔ روز ایسا ہی ہو رہا تھا۔ تو شاگردوں نے آیت اللہ علی آقا قاضی سے کہا کہ آقا یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے، ایک چور ہے، ڈاکو ہے، اس کی تو بہت منفی شہرت ہے، مناسب نہیں کہ روزانہ اس طریقے سے آپ سے آ کر ملے، آپ بھی اس کو نہیں روکتے ہیں، لوگ تو سوچیں گے پتہ نہیں کیا کنیکشن ہے آپ کا، رابطہ اس کے ساتھ ہے، تو یہ اچھی بات تو نہیں سمجھی جائے گی، آپ کی شخصیت کے اور شان سے بہت بعید ہے کہ آپ اس سے میل ملاقات کریں۔ لیکن آیت اللہ علی آقا قاضی اپنے شاگردوں کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ تو اسی طرح کئی ماہ گزر گئے، یہ آتا تھا اور ایک دم سے کہیں سے بھی نکل کے آتا تھا، مصافحہ کرتا تھا، سلام کرتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ اچھا آیت اللہ علی آقا قاضی نے اس دوران کچھ نہیں کہا۔ جب کئی مہینے گزر گئے، دیکھیے امر و نہیں جب بھی انسان کرتا ہے تو اس کے اندر مصلحت سے بھی اس کو واقف ہونا چاہیے۔ ہماری فطرتوں میں جلد بازی بہت ہے، یعنی ادھر بس ہمیں کوئی چیز پتہ چلی پورا زمانہ اس کے اوپر عامل ہو جانا چاہیے۔ ہم آج ایک دن پہلے تبدیل ہوئے ہیں اور ہم نے نماز شب شروع کی اور سب لوگوں کے اوپر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں فوراً، یعنی ابھی ان کا ٹائم نہیں آیا ہے ٹھیک ہونے کا، تو تھوڑا وقت انسان امر و نہیں کے لیے بھی کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ تو کافی مہینوں کے بعد ایک دن انہوں نے پکڑ لیا آیت اللہ علی آقا قاضی نے قاسم کو اور کہا کہ دیکھو اگر میں ایک کام کہوں تو تم انجام دو گے، اور دیکھو کام اتنا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں، نہ مال خرچ ہوگا نہ کوئی خاص وقت خرچ ہوگا۔ کہا کہ فرمائیے آپ۔ کہا کہ نہیں، پہلے تم وعدہ کرو کہ اس کو انجام ضرور دو گے۔ علی آقا قاضی نے کہا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کافی حیل و حجت کے بعد بہرحال وعدہ کر لیا اس نے۔ تو کہا کہ آدھی رات کو جب تم اٹھو گے صرف 10 منٹ کا ایک کام کرنا ہے۔ اس نے کہا کیا کام کرنا ہے؟ کہا نماز شب پڑھنا ہے، نماز شب۔ اچھا اب اس کے تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، نماز شب۔ کہا کہ آقا میں تو نماز پنجگانہ تک نہیں پڑھتا، میں اٹھ کے نماز شب پڑھوں گا، اور ہم تو پوری رات عیش و عشرت کے اندر گزارتے ہیں، اب دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرتے ہیں، صبح کے وقت کے قریب تم پڑھ کر سو جاتے ہیں، نماز کیسے پڑھوں گا میں؟ کہا کہ نہیں، تم وعدہ کر لو، تم کیسے اٹھو گے اس کی فکر نہ کرو، میں تمہیں خود اٹھاؤں گا، تم فقط نیت اور ارادہ کر لو، میں تمہیں خود بیدار کروں گا۔ اچھا اب اس نے وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد آیت اللہ علی آقا قاضی کے ایک شاگرد سے باقاعدہ نماز شب کا طریقہ سیکھا اور اس کے بعد اپنے گھر گیا۔ اچھا اب جب گھر گیا تو رات کو سونے لگا تو اس کو یاد آیا کہ مجھے تو علی آقا قاضی سے میں نے وعدہ کیا ہے، لیکن میں تو اب سونے جا رہا ہوں، پتہ نہیں میری آنکھ کھلے نہیں کھلے۔ اس زمانے میں تو ایسے کوئی الارم سسٹم وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اٹھ جاؤں گا۔ اچانک نماز شب کا جو وقت تھا اس پہ خود بخود اس کی آنکھ کھل گئی، ایسا لگا جیسے کسی نے باقاعدہ آواز دے کے اس کو جگایا ہو۔ اچھا اس کے بعد بہرحال اس نے وعدہ تو کر لیا تھا کہ اگلے دن پوچھیں گے آ کر۔ اب اس کی جس وقت بالکل اندھیری رات تھی، 14ویں کا چاند جو ہے وہ چمک رہا تھا، اور جب یہ اپنے حوض میں وضو کے لیے آیا تو اس حوض کے اندر، اس پانی کے اندر اس کو اپنا عکس نظر آیا۔ اور بعض اوقات ایک ایسے کچھ لمحات انسان کی زندگی میں توبہ والے آ جاتے ہیں
تو اس میں جب اپنا عکس نظر آیا تو اپنے تمام گناہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے. جسم لرزنے لگا, چلانے لگا, پروردگار آج اتنے عرصے کے بعد یہ غلام جو ہے تیری بارگاہ میں آ رہا ہے اور مجھے اپنے حضور حاضری کی اجازت دے دے. اس کے بعد اس نے نماز شب پڑھی اور گناہوں سے اس نماز شب کی برکت سے اس قدر عظیم مقام حاصل ہوا اور ایسا تائب ہوا کہ وہ اس زمانے میں ولی خدا کے طور پر جانا جانے لگا, پہچانا جانے لگا. حتیٰ کہ جو بیمار افراد ہوتے تھے وہ اس کا جھوٹا پانی لے کر جاتے تھے اور اس سے شفا یابی حاصل کرتے تھے. درود بھیجیے محمد آل محمد. نماز شب نے اس قدر اس شخص سے, جب بھی آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص دنیا چاہتا ہے تو بھی نماز شب پڑھے اور آخرت چاہتا ہے تو بھی نماز شب پڑھے. دنیا اور آخرت کی ہر خیر جمع ہے. اور یہ اتنی پاورفل نماز ہے کہ گناہوں کے ساتھ کوئی چور, ڈاکو, ڈکیت, قاتل کوئی ہو اس سے بھی گناہ چھڑوا دیتی, چاہے جائے گا کہ جو ان گناہوں کا شکار نہ ہو. تو یہ رمضان خاص طور پر اس میں اپنے آپ کو خاص طور پر ان تمام چیزوں کا اپنے لحاظ سے آپ عادی بنا لیں. اور آپ دیکھیں, چاہے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ابھی تو ہم خود ہی گناہوں کے اندر گرفتار ہیں, ابھی ہم کیسے یہ سب چیزیں چھوٹیں گی اور نماز شب کیا کرنی. نماز شب کے اندر اتنی زیادہ پاور ہے کہ خود گناہ چھوڑوا دے گی. بس اس کی آپ 10 منٹ کی روزانہ اس کو پابندی کر کے دیکھیں, پھر آپ نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑیں اور دیکھیں گے نماز شب کتنی پاورفل چیز ہے. اور اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, رات کو اٹھنے والا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں تو نماز عشاء کے پڑھنے کے فوراً بعد بھی آپ نماز جو ہے شب پڑھ سکتی ہیں. اچھا, نماز شب کو اگر رات ہی کو اٹھ کر پڑھنے چاہے جو اس کا اول وقت ہے فجر سے ذرا پہلے اٹھ کر پڑھنے کا, اگر کوئی جو افضل وقت میں بھی پڑھنا چاہے تو اس کا بھی ایک نسخہ آیت اللہ بہجت نے بتایا. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر دن کی نمازوں کو آپ اول اوقات میں انجام دیں تو نماز فجر کے لیے اور نماز شب کے لیے بیدار ہونا مجھ پر چھوڑ دیں. بس آپ کو رات میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہے نا, تو دن کی نمازوں کو اول وقت میں اوقات میں انجام دے دو, خود بخود یعنی مجھ پر چھوڑ دو. ایک لحاظ سے مجھ پر چھوڑ دو سے مرادی کہ پروردگار عالم خود بخود ایسے وسائل آپ کو مہیا کرے گا کہ آپ خود بخود نافلہ شب کے وقت اٹھ جائیں گی یا نماز فجر کے وقت. یعنی یہ چیز کوئی کہے کہ نماز فجر پہ مجھ سے نہیں اٹھا جاتا, نماز شب کے لیے نہیں اٹھا جاتا, 10 منٹ پہلے کہیں اس سے پہلے نماز شب کا فضیلت کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سے پہلے, تو دن کے اوقات میں آپ اول اوقات میں دن کی نمازوں کو انجام دیں. ظہر اثر ہے یا مغرب عشاء کو بھی انسان جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے اول اوقات میں, تو خود بخود لازمہ بنے گا کہ آپ فجر کے لیے اٹھیں گی اور نماز شب کے لیے اٹھیں گی. تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ دیکھیے کہیں پہ بھی